تو میں اسی ایک ولی کی بات سنا رہا ہوں جو ہندوستان آئے تھے واپس کوفہ چلے گئے. نام بولو. حضرت مالک. اپنے گھر کے باہر بیٹھے, دیکھو اپنے گھر کے باہر چوکھٹ پر بیٹھے, اللہ کے ولی ہے, بیٹھے ہیں. بھائی آخری بات ذرا سن لینا. حضرت مالک ابن دینار بھائی بیٹھے ہیں. سامنے سے ایک آدمی آ رہا ہے. بولو سامنے سے ایک آدمی. اس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں, لنگڑا لنگڑا, دونوں پاؤں نہیں ہے. اس زمانے میں ویل چیئر نہیں ہوتی تھی, ایسے لکڑا ہوتا تھا, اس کے اوپر چٹائی ہوتی تھی اور اس کے اوپر وہ آدمی بیٹھتا تھا اور اپنے دو ہاتھ میں کپڑا باندھتا تھا اور یوں کر کے اپنے آپ کو گھسیٹتا تھا. اب چلچلاتی گرمی اور دونوں پاؤں سے لنگڑے, دونوں پاؤں سے معذور, ڈیزیبل. وہ سامنے سے ایک آ رہا ہے. اب مالک ابن دینار نے دیکھا اتنی گرمی میں وہ بیچارہ کہاں سے آ رہا ہے, اب کہاں جاتا ہوگا. خیر وہ گھسیٹتا گھسیٹتا جب یہاں آیا تو مالک ابن دینار نے کہا السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام. مالک ابن دینار نے آؤ نا گھر پہ آؤ, کچھ چائے وائے پی لو. اس زمانے میں چائے ہوگی یا پانی ہوگا جو بھی ہوگا, کہا کہ پی لو. وہ بیچارے آئے, پیے, کھائے. پھر مالک ابن دینار نے پوچھا کہاں جا رہے ہو اے احمد آباد والے. وہ دونوں پاؤں سے معذور. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حج کرنے جا رہا ہوں. ارے بولو نا سبحان اللہ, کیا کرنے جا رہا ہوں؟ تو مالک ابن دینار نے کہا حج کا موسم تو بہت دور ہے, ابھی جا رہے ہو؟ تو کہا معلوم ہے بہت دور ہے لیکن جا بھی ایسے ہی رہا ہوں کہ بہت دیر لگے گی پہنچنے میں. بھائی گھسیٹتے گھسیٹتے جانا کوئی آس. تو مالک ابن دینار نے کہا تمہارا چہرہ لال ہو گیا, تمہارے پاؤں میں سے خون نکلتا ہے, اتنا پاؤں ہے, گھٹنے میں سے خون نکل رہا ہے, تمہارے ہاتھ پہ رومال میلے ہو گئے. تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ میرا ایک ہدیہ قبول کر لو, میں ایک جانور دیتا ہوں, اونٹ دیتا ہوں, اس پہ بیٹھ جاؤ, چلے جاؤ. اے میرے دوستو, دل کو رلا دینے والی بات ہے. وہ دونوں پاؤں سے, بولو دونوں پاؤں سے معذور. کہتے ہیں میں اپنے مالک کے پاس جا رہا ہوں اور توبہ کرنے جا رہا ہوں, گناہ کا اقرار کرنے جا رہا ہوں اور مالک کو منانے جا رہا ہوں. آپ بتاؤ میرا روٹھا ہوا مالک جو میرے گناہ سے روٹھ گیا ہے, کیا میں سواری پر بیٹھ کے جا کے مناؤں گا یا گھسیٹتے ہوئے جا کے مناؤں گا؟ کسی مالک کے پاس جانا ہو, اس کو راضی کرنا ہو, اس کو منانا ہو, اس کو اپنا بنانا ہو, اس کو سامنے توبہ کرنا ہو, اس میں آدمی اونٹ پہ بیٹھ کے نہیں جاتا, گھسیٹتے 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 مالک کے دروازے پر جاتا. مالک ابن دینار کہتے میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ تم چلے جاؤ. چلے گئے. بولو وہ دونوں پاؤں سے معذور چلے گئے. پھر جب حج کا موسم آیا تو یہ مالک ابن دینار جو اللہ کے ولی نا, وہ پورے گروپ کو لے کر حج میں گئے. بھائی وہ تو اللہ کے ولی تھے, پورے گروپ کو لے کر حج میں گئے. برابر 10ویں ذی الحجہ, بولو کون سی ذی الحجہ, برابر 10ویں ذی الحجہ. سارے حاجی لوگ شیطان کو کنکری مارتے, رمی کرنا رمی کرنا, وہ شیطان کو کنکری مار رہے. مالک ابن دینار بھی کنکری مار رہے. لیکن اچانک مالک ابن دینار نے دیکھا, پلٹتے ہوئے دیکھا اتنی ٹرافک ہے اور لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے. تو مالک ابن دینار نے کسی کو پوچھا یہ کیوں رو رہے؟ کہا اندر کوئی آدمی ہے جو رو رہا ہے, اس کے رونے پر یہ پورا مجمع رو رہا ہے. وہ ایسی دعا کر رہا ہے کہ اس کی دعا پہ سارا مجمع رو رہا. تو مالک ابن دینار تو اللہ کے ولی تھے, کہا چلو بھائی راستہ دے دو, راستہ دے دو. سب راستہ دیتے گئے. آپ اندر گئے. اندر گئے تو دیکھے کہ وہی جو دو پاؤں سے معذور لنگڑے تھے نا, وہی دعا مانگ رہا ہے. بولو سبحان اللہ. اور کیا دعا مانگ رہا ہے معلوم؟ اے اللہ بہت گناہ کر کے آیا, اللہ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے, اللہ اللہ مالک تیرے پاس آیا میں. اللہ مالک ابن دینار باہر کھڑے تھے نا, انہوں نے سوچ لیا کہ ایک بار ان کی دعا ختم ہوئے, مجمع جاوے, جا کے گلے لگ جاؤں گا اور کہوں گا تو میرا مہمان تھا بھائی, ایک زمانے میں تو میرا مہمان تھا, میرے یہاں کھانا پانی تو نے کیا تھا. مالک ابن دینار سوچتے میں ایسا کروں گا, لیکن کیسا کرتے کیونکہ وہ تو دعا مانگ رہے تھے. پورا مجمع دھاڑے مار کے رو رہا تھا اور ایک ہی بات کہتے تھے, حالانکہ بات بہت آسان تھی. اللہ معاف کر دے نا, اللہ اللہ یہ دو پاؤں سے معذور لنگڑے کو معاف کر دے نا, اللہ اللہ کوئی بھی گناہ کیا اللہ معاف کر دے نا. اور پھر بات بات میں انہوں نے کیا کہا معلوم؟ اللہ جہاں تک میرے کو معلوم ہے میری کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی, لیکن اللہ پھر بھی کوئی گناہ کیا تو میرے کو معاف کر دینا. وہ جو دونوں پاؤں سے معذور مانگ رہے, پھر کیا کہا معلوم؟ اچانک کہا اللہ ابھی سب حاجی لوگ قربانی کریں گے. اللہ جتنے حاجی ہیں نا اب سب قربانی کریں گے, لیکن اللہ میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے. اللہ میرے پاس تو نہ درہم ہے نہ دینار ہے. اس زمانے میں درہم دینار, اللہ میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے. اور اللہ تجھے معلوم ہے میں غریب ہوں, صرف یہ 2 کپڑے میرے پاس ہے, اللہ میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے. یہ سب لوگ قربانی کریں. پھر روتے روتے کہتے اللہ کوئی بات نہیں, یہ جانوروں کی قربانی کریں گے, میں خود اپنے آپ کو قربان کروں گا. بولو سبحان. ابھی تو اتنا کہا. مالک ابن دینار کہتے کہ ہم لوگ ابھی دیکھ رہے تھے, انہوں نے شہادت کی انگلی اٹھائی اور یوں اپنے گلے پر رکھا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے انگلی پھرا دی. انگلی پھرا دی, گردن کٹ گئی اور خون کا ریلا بہنا شروع ہو گیا اور وہ ایسے زمین پر گرے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور کہا اللہ سب جانور پیش کریں گے, میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے.
मेरे प्यारों, मैं अहमदाबाद वालों एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उनकी कभी तहज्जुद की नमाज? नहीं बोलो ना, उनकी कभी तहज्जुद की नमाज? उनके दोनों पाँव? कल कयामत में अगर अल्लाह उनको मेरे और आपके सामने लाएगा, चलो मेरे सामने लाएगा, आपके सामने अल्लाह लाएगा और अल्लाह कहेगा तेरे तो दो पाँव थे ना, तेरे पास तो साइकिल भी थी, तेरे पास बाइक भी थी, तेरे पास रिक्शा भी थी, तेरे पास फोर व्हीलर भी थी, फिर भी आज इतने साल हो गए तू फजर की नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह कहेंगे ये तो माजूर था, इसको तो दोनों पाँव नहीं थे और इसकी तहज्जुद की नमाज नहीं गई, बल्कि वो माजूरी कयामत में हमको पूछेगा मेरे दोनों पाँव नहीं थे, मेरी तहज्जुद नहीं गई और तुमने सालों साल तक फजर की नमाज नहीं पढ़ी। हम क्या जवाब देंगे उसको? क्या जवाब देंगे? और अगर मेरे दोस्तों ये केस हमारे नबी के दरबार में पहुंच गया, क्योंकि हमारे नबी को हजरत अनस ने पूछा था, अल्लाह के रसूल हम आपको क्या दे जिससे आप खुश हो जाए, क्योंकि आपको तो अल्लाह ने सब कुछ दिया है, अल्लाह ने आपको मेराज पर बुलाया है, अरे अल्लाह ने आपका दीदार करवाया है, कोई चीज बाकी नहीं जो अल्लाह ने आपको न दिया हो, लेकिन हम उम्मती आपको क्या दे जिससे आप खुश हो जाए? हमारे नबी ने फरमाया कुछ मत देना, एक चीज देना, जो इलत कुर्रतु आइनी फी सलाह, मुझे 5 वक्त की नमाज दे देना, दे देना, जो दे देगा उसका हाथ मेरे हाथ में होगा, छोड़ूंगा नहीं जब तक उसे जन्नत में नहीं पहुंचा दूंगा, और जो नहीं देगा, हमारे नबी ने फरमाया दरबारे मुस्तफा, दरबारे मुस्तफा, दरबारे सरकार से ये ऐलान हुआ है कि जो मुझे नमाज नहीं देगा, साथ में बोलो, जो मुझे नमाज, हमारे नबी ने अपनी जुबान मुबारक से फरमाया जो जहन्नम में अबू जहल जाएगा, जो जहन्नम में फिरौन जाएगा, जो जहन्नम में कारून जाएगा, जो जहन्नम में हामान जाएगा, मेरी उम्मत का बेनमाजी भी उसी जहन्नम में जाएगा। इसलिए मेरे प्यारों, हाथ जोड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, जान नहीं मांगता, साथ में बोलो मैं आपसे जान माल, सिर्फ नमाज मांगता हूँ। रबीउल अव्वल महीना है, अगर हम हकीकत में मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं, हकीकत में अजमेर वाले बाबा और गौस पाक से मोहब्बत करते हैं, तो मेरे प्यारों आज अहमदाबाद वाले, अल्लाह ने मर्द मोमिन का सीना दिया है, अल्लाह ने मोमिन दिमाग दिया है, अल्लाह ने हमको मोमिन हाथ और पांव दिए हैं, अल्लाह ने यकीन वाला जज्बा दिया है। अगर हम मुस्तफा की मोहब्बत में सच्चे हैं, गौस पाक की मोहब्बत में सच्चे हैं, खाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में सच्चे हैं, तो उठने से पहले इरादा करो कि जान दे सकता मगर नमाज को कज़ा नहीं कर सकता। कल से जो हमारी नमाज शुरू होगी तो मौत की शाम तक कौन कौन इस अपील में मेरा साथ देने को तैयार है, ये ऐलान करे, क्योंकि दरबार मोहम्मदी से ऐलान है मेरी आंखों की ठंडक नमाज में। पूरा मजमा बोले इंशाअल्लाह, मैंने हाथ ऊपर करके बोले इंशाअल्लाह, कल की फजर बोलो इंशाअल्लाह, मौत की शाम बोलो इंशाअल्लाह, हमारी नमाज कज़ा, बोलो हमारी नमाज कज़ा।